اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں ولادت باسعادت امام رضا علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ امام رضا علیہ السلام نے حدیث سلسلۃ الذہب میں ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حضنی من دخل فی حزنی امنا من عذابی ثم قال ولكن بشرطها وشروطها وانا من شروطها۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنے اجداد طاہرین سے سلسلے سے ایک حدیث قدسی کو نقل کیا جسے حدیث سلسلۃ الذہب کہتے ہیں۔ سلسلہ کہتے ہیں کڑی کو اور ذہب کہتے ہیں سونے کو۔ اس حدیث کو حدیث سلسلۃ الذہب اس لیے کہتے ہیں کہ اس حدیث کے تمام راوی معصوم ہیں، یعنی امام رضا علیہ السلام نے نقل کیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے نقل کیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے نقل کیا امام محمد باقر علیہ السلام سے، اور امام محمد باقر علیہ السلام نے نقل کیا امام زین العابدین علیہ السلام سے، اور امام زین العابدین علیہ السلام نے نقل کیا امام حسین علیہ السلام سے، اور انہوں نے نقل کیا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے، اور انہوں نے نقل کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے کہ مجھے جبرائیل نے خبر دی کہ خداوند عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ اس حدیث کو ارشاد فرمانے کے بعد امام نے سکوت اختیار کیا اور پھر دوبارہ گویا ہو کے فرمایا ولیکن بشرطہا و شروطہا، یعنی یہ قلعہ اور اس کے اندر عذاب الہی سے جو حفاظت ہے اس کے کچھ شرائط ہیں، اور امام نے فرمایا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں۔ یہ حدیث امامت اور ولایت اور اس کی اہمیت کے اوپر ایک عظیم حدیث ہے، اور اس حدیث کو امام رضا علیہ السلام نے نیشاپور میں جس وقت آپ خراسان اور مرو کی طرف جا رہے تھے بیان کیا، اور بعض روایات میں ہے کہ 20,000 سے زیادہ محدثین نے اس حدیث کو لکھا۔ امام رضا علیہ السلام کی زندگی عباسی خلفاء میں دو بھائیوں کے ٹکراؤ کا زمانہ ہے، جہاں ہارون کے مرنے کے بعد مامون اور امین میں سلطنت کے لیے اور حکومت کے لیے جنگ ہوئی، اور آخر میں مامون کامیاب ہوا اور پوری سلطنت اسلامیہ کے اوپر اس نے قبضہ کر لیا، لیکن داخلی مسائل کو حل کرنے کے لیے، داخلی بغاوتوں کو دبانے کے لیے اس نے یہ چال چلی کہ امام رضا علیہ السلام کو مدینے سے اپنے پاس مرو خراسان میں بلا لیا۔ اسی سلسلے میں جب آپ نیشاپور کے پاس سے گزرے تو لوگوں نے آپ سے گزارش کی کہ آپ حدیث سنائیں، اور امام نے یہ حدیث بیان کی، اور امام کی یہ حدیث خود امام کی عظمت پر دلیل ہے، کیونکہ باقی ائمہ بھی اس کے راوی ہیں، لیکن ہم تک یہ حدیث امام رضا علیہ السلام سے پہنچی ہے جو خود عظمت امام رضا پر دلیل ہے۔ اور امام کا یہ کہنا کہ انا من شروطہا یہ بھی ایک راز ہے، کیونکہ اگر ہم تاریخ تشیع کو پڑھیں تو ہمیں تشیع میں کچھ مواقع ایسے ملے ہیں جہاں تشیع میں انشعاب ہوا ہے، پھوٹ پڑی ہے۔ امام حسین کے بعد امام زین العابدین کی امامت کے سلسلے میں کچھ لوگوں میں اختلاف ہوا۔ امام زین العابدین کے بعد جناب زید کی شہادت کے بعد کچھ ایک گروہ بنا جو جناب زید کو امام مانتا تھا، جس کو زیدویہ کہتے ہیں، آج یمن کے علاقے میں وہ لوگ ابھی بھی پائے جاتے ہیں۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک اسماعیلی گروہ بنا، اور امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے بعد ایک گروہ بنا جسے واقفیہ کہتے ہیں، جو تشیع کا سب سے بڑا انحراف تھا، جس میں سب سے زیادہ تشیع پریشانی میں مبتلا ہوئی۔ امام علیہ السلام کا یہ کہنا کہ وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، شاید ایک حکمت یہ ہو کہ جو انسان امیر المومنین کی ولایت کو مانتا ہے، جو انسان امام حسن کی ولایت کو مانتا ہے، جو امام حسین کی ولایت اور امامت کو مانتا ہے، ضروری نہیں کہ امام زین العابدین کو مانتا ہو، یا جو زین العابدین امام زین العابدین تک آیا
ممکن ہے کہ جناب زید کے بعد امام محمد باقر کے سلسلے میں اختلاف ہو جائے، یا امام جعفر صادق کے بعد امام موسیٰ کاظم کے سلسلے میں اس سے اختلاف ہو جائے. لیکن اگر کوئی انسان امام رضا علیہ السلام کو امام مانتا ہے، امام واجب العطاء مانتا ہے، تو اس کا سلسلہ اوپر سے نیچے تک صحیح ہو جاتا ہے. لہٰذا شاید ایک حکمت یہ ہو کہ جو انسان امام رضا کی ولایت کو قبول کر لے، امام فرما رہے ہیں وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں، یعنی اگر کسی نے میری امامت اور ولایت کو قبول کر لیا تو اس کا پہلے سے 12ویں تک کا سلسلہ صحیح ہے، کیونکہ امام رضا کی ولایت کے بعد پھر تشیع میں انشعاب نہیں آیا، اختلاف نہیں آیا. امام رضا علیہ السلام کی زیارت میں بھی اسی طرح ہے کہ ہم دیکھیں امام کی زیارت کے سلسلے میں بہت سی حدیث ہیں. البتہ علماء نے مراجع نے اس پر روشنی ڈالی ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے جو اپنے والد کی زیارت کے لیے اتنا فشار دیا، اتنی احادیث بیان کی، اتنے ثواب کو بیان کیا، وہ اس دور کے لیے خاص تھی، کیونکہ اس دور میں واقفیہ کی وجہ سے ضروری تھا کہ امام رضا کی امامت کو، امام رضا کی ولایت کو زیادہ سے زیادہ تشیع تک پہنچایا جا سکے، تاکہ لوگ اس واقفیہ کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا لیں اور تشیع خالص پر باقی رہ سکیں. لیکن امام رضا علیہ السلام کی زیارت میں ایک اور حکمت ہے. ہم دیکھیں جب ہم نمازیں ختم کرتے ہیں، نماز تمام کرتے ہیں، تو عام طور سے مستحب ہے زیارت کرنا. امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی زیارت کرنا اس لیے فرض ہے کہ وہ ہمارے وقت کے امام ہیں. امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھنا مستحب ہے. لیکن ہم نماز کے بعد امام حسین کو سلام کرتے ہیں، اور امام زمانہ کو سلام کرنے سے پہلے ہم امام رضا کی زیارت پڑھتے ہیں، جبکہ باقی کسی امام کی زیارت عام طور سے ہم نہیں پڑھتے ہیں نماز کے بعد. اس کی ایک حکمت شاید یہی ہے کہ جو انسان امام حسین کی زیارت پڑھتا ہے وہ ثواب کی نیت سے پڑھتا ہے. امام زمانہ کی زیارت ثواب ہے اور فریضہ ہے، لیکن امام رضا کی زیارت پڑھنا اقرار ہے 12 اماموں کا، کیونکہ جس نے امام رضا کو امام واجب العطاء اور 8واں امام مانا، وہ پہلے سے 7 تک بھی اس کا سلسلہ صحیح ہے اور 9 سے 12 تک بھی اس کا سلسلہ صحیح ہے. شاید ایک حکمت ہمارے علماء کی یہ رہی ہو کہ نماز کے بعد امام رضا کی زیارت پڑھ کر ہم اپنے مسلک کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ولایت عائمہ کو قبول کرتے ہیں. امام رضا علیہ السلام خاص مراحل کے ساتھ زندگی گزاری. ایک اچھا حصہ زندگی کا آپ نے مدینے میں گزارا، پھر آپ مرو آئے جہاں آپ کو پہلے خلافت کی پیشکش دی گئی، امام نے اس کو قبول نہیں کیا. پھر ولی عہدی کی پیشکش کی گئی، امام نے پہلے اسے بھی قبول نہیں کیا گیا. لیکن جب امام پر حتیٰ قتل تک کر دینے کا فشار آیا اور آپ پر سختی اور سازش کی گئی، تو پھر امام نے مجبوراً اس شرط کے ساتھ ولی عہدی قبول کیا کہ نہ کسی کو عزل کریں گے نہ کسی کو نصب کریں گے. لیکن جتنے دن آپ نے قیام کیا، آپ نے اپنی علمی مناظروں کے ذریعے سے، اپنے استدلال کے ذریعے سے حقانیت تشیع کو حکومت کے دربار میں بیٹھ کر اس کو ثابت کیا، اور یہی وجہ ہے کہ بعد میں مامون نے آپ کو قتل کیا اور آپ شہادت کے بعد مرو میں، جو آج خراسان و مشہد الرضا کے نام سے مشہور ہے، آپ دفن کیے گئے. امام رضا کی عظمت، امام رضا علیہ السلام سے توسل ایک اہم ترین کاموں میں سے ہے. اور آج امام رضا کی ولادت کے دن ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ امام سے توسل کر کے بارگاہ الہی میں دست دعا کریں کہ امام کے صدقے میں، امام کی ولایت کے صدقے میں وہ ہمارے لیے اس عید کے دن کو، اس خوشی کے دن کو واقعی ایسا قرار دیں کہ اس کی خوشی میں، امام کی ولادت کی خوشی میں ہمیں کیا تحفہ دیا جائے. ہمیں تحفہ ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے طور پہ پیش کیا جائے اور دیا جائے، اور امام کے صدقے میں امام کا ظہور ہو اور ہم ان کے انصار و اعوان میں شامل ہوں. آپ سب کو ولادت امام رضا علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.